نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ حاضرین محترم، رب کائنات کا احسان عظیم کہ جس نے اپنے سایہ رحمت میں بٹھا کر کے اور ہماری زبانوں سے اپنے پاک ذکر کو جاری فرما دیا ہے، اور یہ اس کا خاص کرم ہے کہ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کس وقت؟ جس پر بھی اپنی نظر رحمت ڈال دیتا ہے اس کے اوپر۔ اے دوستان محترم، جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ اور سجدہ ریزی کی توفیق نصیب ہو جائے تو سجدہ شکر بجا لاؤ اس بات کے اوپر کہ اے اللہ، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہماری فکر اس راستے پر نہیں، لیکن پھر بھی تیری عطا ہے کہ جس نے ہمیں اپنی رحمت میں بٹھا کر کے اور سر کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرما دی ہے، اور زبان سے جو ہے اپنے ذکر کو جاری فرما دیا ہے۔ اور یہ ذکر ہر شخص نہیں کر سکتا، کرتا بھی وہی ہے کہ جس کو وہ پسند فرما لیتا ہے۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اپنا قدم شریف منبر پر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، پھر دوسرا قدم رکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آمین، تیسرا قدم رکھ کر کے آمین فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما کر کے، اور جب نیچے تشریف لے آتے ہیں، ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے، اور پھر ادب سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، آج ہمارے کانوں نے ایک عجیب سی کیفیت والی دعا تو جو ہم نے نہیں سنی، لیکن اس دعا کے اوپر آمین کے لفظ سن لیے، اور نظروں نے یہ ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ ہمارے اوپر اس راز کا پردہ اٹھا دیجئے کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے پیچھے جو ہے راز کیا ہے۔ اے دوستان محترم، خوش قسمت اس وقت روئے زمین کے اوپر اگر کوئی امت ہے تو اللہ نے اس امت محمدیہ کے اوپر اپنی خاص رحمتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ وہ امت ہے کہ جس امت کے اوپر اللہ نے اپنے رحمت کی چھاؤں کی ہوئی ہے۔
اگر بچی ہوئی ہے یہ امت تو اللہ کی رحمت سے، میرے آقا کی دعا سے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم کسی شمار میں آ سکے ہیں۔ یہ اس نبی کی دعائیں ہیں جو دنیا میں آئے تو تب بھی رب حبل امتی، اور دنیا سے جب پردہ فرما کر کے تشریف لے جانے لگے تو تب بھی رب حبل امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اب میرے آقا کی حیات طیبہ کا ہر انداز اس امت کے لیے راہ کے تعین کا سبب ہے۔ آپ کا ہر لفظ مبارک اس امت کے لیے تریاق بھی ہے، دعا بھی ہے اور نظر رحمت بھی ہے۔ اگر کسی لفظ کے اندر لب و لہجے میں سختی ہے تو وہ لب و لہجہ بھی اس امت کی محبت کے اندر، اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ لب و لہجے کے اندر سختی پیدا فرما رہا ہے۔ اے دوستان محترم، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان کی ذات چھپ نہیں سکتی ہے۔ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، بر اعظم یورپ سے لے کر کے امریکہ تک، مڈل ایسٹ میں، اور اسی طریقے سے سینٹرل ایشیا تک۔ اب دوسروں کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن میں اپنی بات اتنا کہہ دیتا ہوں، جب غیروں میں، کافروں میں، کہیں بازار کے اندر، کسی ایئرپورٹ کے اندر، چاہے جس حال میں بھی کوئی شخص صاحب کلمہ گو گزرتا ہے، لباس اس نے چاہے جس انداز کا پہنا ہو، پینٹ اور کوٹ ہو، اور چہرے پر سنت رسول ہو یا نہ ہو، سر پر ٹوپی ہو نہ ہو، لیکن جب وہ گزرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی نبی کا جو ہے امتی ہے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چھپ نہیں سکتا۔ اب اگر میں پہچانتا ہوں تو اسی طریقے سے جو شخص بھی دیکھ لیتا ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ اگر پکارنے والا ہے تو یا رب کا ذکر کرنے والا ہے یا امت محمد مصطفیٰ میں اپنے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے۔ 1000 بندہ کھڑا کر دو اور اس 1000 میں ایک مسلمان، باقی دوسرے قوموں میں لباس ایک طرح پہنا دو، مسلمان چھپ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اے دوستان محترم، سارے کے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر لو اور سب کو جو ہے ایک لائن میں کھڑا کر دو، دیکھنے والا دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے کلمہ پڑھنے والے تو سارے ہیں، لیکن کلمے کا اثر کس کی زبان سے اس کے دل تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے اوپر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اس کے چہرے کی شناخت اس کے دل کی عکاسی کر لیتی ہے۔ اے دوستان محترم، چاہتے ہو کہ چہرے کے اوپر اس امت محمد مصطفیٰ کے آثار کی رونق آ جائے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تربتر کر دو۔ چاہتے ہو کہ تیرے جسم کے اوپر میرے آقا کی نظر رحمت آ کر کے پڑ جائے، اس جسم کے اندر جو ہے ایک دل ہے، اور اس دل کو عشق مصطفیٰ سے آباد کر دو، اس کے اوپر ہے۔ اب آئیں میرے آقا کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، بس یہ 3 دعائیں اور اس کے اوپر اختتام۔ جب اس صحابی نے عرض کی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے دوست، جب میں نے منبر پر قدم رکھا، جبریل امین 3 دعائیں لے کر کے آئے، اور وہ 3 دعائیں بھیجنے والی ذات رب کی، لانے والا جبریل امین، اور اس پر آمین کہنے والے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں، اور کچھ پتہ ہو نہ ہو، اور کچھ یاد کرو نہ کرو،
لیکن میرے آقا کی زبان سے اس دعاؤں کے اوپر جو آمین نکلی ہے، اگر اس چیزوں کو ہی مضبوطی سے پکڑ لو، تیرے زندگی میں سکون داخل ہو جائے گا، تیرے فکر کو راستہ مل جائے گا، تیرے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی اللہ رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلی دعا جو جبریل امین لے کر کے آئے، اور کیا فرماتے ہیں رب تعالی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود پڑھ کر کے جو سن لے اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے درود کی شکل میں جب آپ کا نام آ جائے، اور جو نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اے دوستو، یہ اس درود کی فضیلت اس امت کے اوپر، جب حضور کا نام آئے اور وہ درود پڑھ لیتا ہے تو رب تعالی کی ذات فرماتی ہے کہ یہ امت کسی حال میں بھی، کسی لمحے میں بھی میری رحمت سے خالی نہ پلٹے، بلکہ جب آپ کا نام آئے وہ آپ پر درود پڑھ لے، رب کائنات اسی وقت اس شخص پر نظر رحمت فرما دے اس چیز کے اوپر۔ وہ تنبیہ بھی بطور محبت کی ہے۔ پھر میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی بزرگ ہو اور وہ شکل میں کوئی بھی ہو، چاہے والدین کی شکل میں ہو یا کسی بھی رشتے کی شکل میں ہو، اور وہ اس کو پائے اور اس کی خدمت کر کے دعا نہ لے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ اشارہ کیا ہے کہ اے بندے، در بدر پھرتا ہے کہ یہ کام درست ہو جائے، یہ راستہ درست ہو جائے، یہ بگڑی ہوئی چیزیں میری درست ہو جائے۔ اللہ نے تو رحمت کے دروازے اور دعائیں تیرے بغل میں، تیرے ہمسائے میں، تیرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، بس جاؤ کچھ ایسا انداز اپنا لو کہ وہ دل تیری طرف راغب ہو کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے، اور رب کی رحمت تیرے اوپر برسنا شروع ہو جائے اس کے اوپر۔ پھر میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے ایسی راتیں عطا فرمائی کہ اس راتوں میں وہ اٹھ کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو، کیونکہ وہ ایسی راتیں ہیں کہ جب بندہ اٹھ کر کے اور بڑے اخلاص سے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ میری توبہ، رب کائنات اسی وقت نظر رحمت فرما کر کے اس کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بس دوستان محترم، یہ تین فکریں ہیں کہ آقا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو۔ جب آقا کی محبت آئے گی، رب کی رحمت تیرے اوپر سایہ فکن ہو جائے گی۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھ لو کہ جو تجھے آخرت کی طرف لے کر کے جائے، جو تجھے دین کے قریب کر دے، چاہے وہ جس انداز میں بھی ہو، اس سے قربت میں بیٹھ کر کے اس کی نظروں کو اپنے لیے دعا بنا لو۔ اور اب اس شعبان کا مہینہ اپنے انداز سے آخر کے مراحل پر ہے، اور اس کے بعد ایک خوبصورت مہینہ سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا آخری حصہ عتق من النار ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رب کائنات شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پہلی رات رب کی رحمت صدائیں دیتی ہے کوئی شخص جو آج مجھ سے مانگ لے، میری رحمت اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اس کے اوپر۔ پھر جو رحمت کی رات پہلے سے دوسری آتی ہے، اللہ اس پہلی رات سے بڑھ کر کے دوسری رات میں رحمتیں برسا دیتا ہے۔ پھر یوں جو یہ راتیں گزرتی ہے، اللہ کی رحمتیں بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا ہے
تو پہلے 2 عشروں کی رحمتوں کے ڈبل اللہ آخری عشرے میں لے کر کے آ جاتا ہے۔ اے دوستان محترم، بس یہ مہینہ سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے ابھی سے اپنے فکر کو دنیا سے ہٹا کر کے اللہ و رسول کی ذکر کی طرف کر دو، اپنی فکر کو اللہ و رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو، اپنی زبان سے رب کے ذکر کو جاری کر دو، اپنی زبان سے میرے آقا کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دو۔ جب یہ انداز تم اپناؤ گے تو جب وہ مہینہ آئے گا، وہ مہینہ تیرے لیے نور العنا نور بن جائے گا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی یہ نشست اپنے خوبصورت انداز سے اختتام پذیر ہوئی۔ بعد نماز مغرب سے یہ نشست جاری رہی، جس میں اوراد و وظائف اور اسی طریقے سے ختم خواجگان کی شکل میں پڑھے گئے۔ پھر باجماعت نماز عشاء ادا ہوئی اور اس کے بعد یہ مختصر سی نشست جاری رہی۔ اللہ تبارک و تعالی جناب صوفی متین الخیری صاحب کے قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور وہ اس لیے دوستو کہ جانے والا تو چلا جاتا ہے اور جانا سب نے ہے، لیکن خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جو اپنے پیچھے ایسے اولاد، ایسے عزیز و قارب رشتہ دار چھوڑ جائیں کہ جانے والے کو وہ بھولے نہ، اس بات پہ نہ بھولے کہ بڑوں نے گاڑی، کوٹھی، بینک بیلنس چھوڑ کر کے گئے، بلکہ وہ اس بات پہ شکر کرے کہ جانے والے نے جاتے جاتے ہمیں اللہ و رسول کے قرب کا راستہ عطا کر دیا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کا قرینہ اور سلیقہ بتا دیا ہے۔ ان کی اولاد اس وقت بیٹھے ہوئے محترم جناب جواد صاحب، اور اسی طریقے سے دیگر نبیل اور دیگر برادران جتنے بھی ہیں، ہر سال یہ اپنے اخلاص سے، محبت سے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہ محفل اگر وہ کرنا چاہے تو گھر میں بیٹھ کر کے مدرسے سے طلباء کو بلا کر کے ختم قرآن پڑھ کر کے اور اسی وقت دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کے اور بچوں کو کھانا کھلا کر کے بھی رخصت کرتے ہیں۔ لیکن اے دوستو، ہمارا دین ہم سے کچھ مانگتا ہے، رب کی رحمت ہم سے تقاضے کرتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی نظریں اپنی امت کو اٹھ اٹھ کر کے دیکھتی ہے۔ اے دوستو، اور پھر اسی طرح والدین جنہوں نے شب و روز محنتیں کی اور اپنی اولاد کو کسی مقام تک لائے، دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے قبر میں جو ہے ان کی روحیں اپنی اولاد کی طرف ہوتی ہے، کہ یہ جو طریق ہے کہ خود پڑھ لینا یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن اس سے بہتر عمل اور کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ذکر تو ہوتی ہے، لیکن اس ذکر سے کئی لوگوں کا رخ اللہ و رسول کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، کہ اس عمل کے اندر بھی دعوت حق ہو، دعوت محبت ہو، دعوت ذکر ہو، دعوت فکر ہو، تو وہ انداز اپنی جگہ برکت والا، لیکن ایک یہ انداز ہے کہ پورے محلے کو جو ہے، پورے علاقے کو جو ہے، عزیز و قارب کو بھی ایک پیغام ہے کہ آ جاؤ، والد صاحب نے تو زندگی میں یہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی ہے، ہم نے وہ سنی ہے، آج آؤ تم بھی شامل ہو، کہ آج تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں، جب رخصت ہوں ہمارے والدین کے جانے کے بعد جیسے اس کام کی اہمیت کو سمجھا، ایسے اگر ہم جائے تو ہماری اولاد اس اہمیت کو اس سے بڑھ کر کے اس ذکر، اس دین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ یہ ایک فکر ہے، اور فکر جو ہے ہمیشہ دوسروں کو ٹرانسفر ہوتی ہے، اور جتنی فکریں ٹرانسفر ہوں گی تو دوستان محترم، ثواب تو جس کے لیے ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے، لیکن جو فکر ہے وہ قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں نظر رحمت کا سبب بنا دیتی ہے، نظر رحمت کا سبب بنا دیتی ہے، کہ شخص نے اس فکر کو صرف جو ہے گھر کی چار دیواری تک، مسجد کے کمرے تک نہیں رکھا، بلکہ اس فکر کو اپنے اہل محلہ، اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں تک جو ہے اس نے پہنچایا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہر سال اس محفل کو، اس نشست کو ان کے لیے، صوفی متین صاحب کے مغفرت کے لیے اور تمام آنے والوں کے لیے باعث خیر بنائے، اور اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ الہ العالمین، آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، نعت شریف، جو کچھ پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار اور تمام بزرگان دین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب صوفی متین صاحب کی روح کو بخشتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ الہ العالمین، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اسے ذکر و فکر پر استقامت دے۔ اللہ اس پورے گھرانے پر نظر رحمت کرے۔ الہ العالمین، جو بھی حاضرین کے عزیز و کار فوت ہو چکے ہیں، سب کے لیے یا اللہ یہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب کا خاتمہ حسن ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ آخری وقت میں پاک کلمہ نصیب فرما۔ مل کر دعا کرو، اللہ ہمارے ملک پر نظر رحمت کرے۔ اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اے اللہ ایسے فیصلے ہوں کہ جو اس ملک اور قوم کے لیے باعث خیر بن جائے۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں پر نظر رحمت کرے۔ یا اللہ نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صوفی متین صاحب کی جمیع اولاد کے اوپر نظر رحمت کرے۔ جواد صاحب کو اللہ اور برکت عزت سے نوازے۔ اس مسجد کے خطیب و امام حضرت اللہ مولانا طارق صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ بڑے ہی مخلص گھرانہ ہے۔ اللہ ان پورے گھرانے پر نظر رحمت کرے۔ اللہ ان کے بھی علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عابد مدنی صاحب کی والدہ، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بھی قبر پر رحمتیں برکت۔ محترم جناب صوفی اکرم قریشی صاحب بھی تشریف فرما ہے، صوفی صاحب خان صاحب، صوفی الیاس صاحب، ان کو اللہ جزائے خیر و برکتیں نصیب کرے۔ اسی سیکٹروں میں ہر گھر میں یہ محفلیں، یہ ذکر و فکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر و فکر کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اس ہر گھر کو ہر قسم سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ اسی طرح صوفی متین صاحب کی اولاد کو بھی اللہ نے عزت دی۔ صوفی اکرم قریشی صاحب بیٹھے ہیں، اب ان کے بیٹا محترم جناب امین قریشی صاحب اس وقت ایڈیشنل کمشنر ہیں کراچی کے اندر، اور ابھی جب میں پچھلے دنوں کراچی گیا تو 10 دن میں ادھر رہا انہی کی طرف، اور 10 دن انہوں نے اسی طریقے سے یہ مختلف جگہوں پر پروگرامات کیے۔ آخری پروگرام ان کے گھر پر تھا، جتنے بھی ان کے کلیگ تھے اور کمشنر تھے سب کو انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک فکر انداز ہے کہ یہ جو اپنے انداز سے دوسروں تک پہنچ رہا ہے، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔